اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ان کے ذیلی ادارہ UNHCR جو پناہ گزینوں کی ایجنسی ہے، ان کی طرف سے 20 جون کو پناہ گزینوں کا عالمی دن مقرر کیا گیا تھا۔ یہ 2001 کی بات ہے، اور ان کے دوروں میں افغانستان کے پناہ گزین اور افریقہ کے اور سوڈان کے اور ادھر برما کے پناہ گزین اور پھر فلسطین کے پناہ گزینوں کا اپنے ملک کو چھوڑ کر در بدر ہونا، یہ ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، مالی معاملات کے تعاون کے لیے، اور یہ سوچنا کہ جنگوں کے بعد یہ ہوتا ہے یا موسم کی تبدیلی یا طوفان یا زلزلوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عموماً یہ زیادہ تر حصہ جنگوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انڈونیشیا کے ساحلوں پہ جو برما کے پناہ گزین ہیں ان کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ گئی ہے، اور یہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے مختلف اقدامات سے غزہ کے پناہ گزینوں کی صورت میں اردن اور مصر کے علاقوں میں پناہ گزینوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور جو کل آبادی کا 60% تک وہاں پہنچ گئی ہے۔ افغانستان میں بھی 80 کی دہائی میں پاکستان میں 40 لاکھ پناہ گزینوں کو سنبھالا، جو آج 2024 تک اسی طرح کا قائم ہے۔ بہت تھوڑے لوگ اپنے وطن میں واپس گئے ہیں، اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہر 8 منٹ کے بعد 8 لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کل آبادی جو پناہ گزینوں کی ہو چکی ہے وہ 27 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، اور ان کے مختلف معاملات اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا یہ ادارہ مختلف فنڈ بھی دیتا ہے اور ان کی مشکلات کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے۔ ہم اپنے بلاگ کے ذریعے سے بطور اسلام کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نقطہ نظر اس سلسلے میں اس سے بھی زیادہ سوچ رکھتا ہے، جتنا یہ سوچا جاتا ہے کہ 2/3 اکثریت 3/4 اکثریت اقوام متحدہ کے ممالک کی کہ جہاں بھی پناہ گزین ہوں ان کو پناہ دینی چاہیے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو پناہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کی مشکلات کو اپنے طور پر محسوس کرتے ہوئے جب تک کہ وہ سیٹل نہ ہو جائیں ان کی تمام ضروریات بھی پوری کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک ہجرت فرمائی اور مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد میں چھوٹی سی بستی پر یہاں پر انتقال نقل مکانی کی، تو چھوٹی سی بستی میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے آنے سے مسائل پیدا ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پناہ گزینوں کے لیے ایک نیا نظریہ دیا، وہ تھا مواخات، جو بھائی چارہ قائم کیا، اور باقاعدہ جب تک کہ میراث کے احکام نہیں اتر گئے اس وقت تک یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے قانوناً وارث بھی ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ان کے مختلف معاملات بھی طے کرتے تھے۔ یہ ایک نظریہ تھا جو آج تک کسی دنیا کے ممالک نے اس کو قائم نہیں کیا۔ کتنی ہمدردی اور اخوت اور بھائی چارے کا نظام جو وہاں پہ قائم کیا گیا، تو اس لیے فلسطینیوں کی پناہ گزین کو اور پاکستان اور ایران میں افغان مہاجرین کی کفالت، یہ بہت بڑے ایشو تھے۔ اور آج کل برما کے پناہ گزین جو انڈونیشیا کے ساحلوں پہ ہیں، اور فلسطین کے جو در بدر ہونے والے 60 لاکھ سے اوپر آبادی پہنچ گئی ہے، مصر نے ان پر اپنے ساحلوں پہ باؤنڈریاں لگا رکھی ہیں کہ کوئی نہ آ سکے۔ مسلمان ممالک کو اخوت کے نظریے سے ان کو اپنے پناہ گزین کیمپوں میں اقوام متحدہ کے UNHCR کی طرف سے ملنے والے فنڈ اور سہولیات سے ان کو ضرور مدد کرنی چاہیے، سیاسی طور پر اور مختلف معاملات سے اس سلسلے میں ان مجبور لوگوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے جو کہ بڑی تعداد میں اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شہری، کوئی بھی شخص جان بوجھ کر یا بغیر کسی وجہ کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑتا۔ یہ جنگیں ہوتی ہیں یا موسم ہوتا ہے یا نسلی تعصب کا شکار ہو جانے کی وجہ سے سوڈان کے لوگ اور افریقہ کے لوگ اور یہاں پر فلسطین کے لوگ اور برمی مسلمان اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور اس سلسلے میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔